سورہ کاف آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری، کتاب بھی ایسی کہ جس میں کوئی کج پیچ نہیں ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، وہ بالکل سیدھی بات بتاتی ہے اور انذار ہے ان لوگوں کے لیے شدید عذاب کا اللہ کی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور وہ ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال اچھے ہیں، بشارت ہے کہ ان کے لیے بڑا خوبصورت اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور یہ اجر ایسا ہے کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انذار اور وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ تو ان کے پاس کوئی اس قسم کا علم ہے جس سے وہ بات کر رہے ہیں، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے یہ نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ سوائے جھوٹ کے جو کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بات کے پیچھے کہ وہ اس قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، جو کچھ زمین میں ہے اور زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے زینت اور زیبائش بنایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا کے رکھ چھوڑیں گے۔ یہ سورۃ کہف کی ابتدا ہے۔ اس کی ابتدا میں بالکل وہی بات ہے جس پہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی، اللہ کی تعریف۔ یہاں پہ اللہ کی تعریف ایک خاص پیرائے میں ہے، ایک خاص سیاق و سباق میں ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کا اترنا۔ اب قبل اس کے کہ اس پہلی آیت کو ہم لیں اور اس کا مفہوم سمجھیں، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال کا فتنہ، جو کہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ یعنی وہ کیسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ خبر آئی ہے
کہ وہ مجمع میں تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی کو ذبح کر دے گا اور اس کا سر تن سے جدا ہوگا، تو وہ جب اس کے گھر والے اور دوسرے لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ کیا کر دیا تم نے، تو وہ واپس رکھ کے اس کو کہے گا کہ لو میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ میں خدا ہوں، تم مانتے نہیں ہو، یہ زندہ کرنا مارنا یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ اب اس قسم کے فتنے میں پڑے ہوئے انسان اگر وہ ایمان پہ قائم رہتے ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو قائم رکھتی ہے تو یقیناً وہ بہت قیمتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ سورت مبارکہ اس کی تلاوت اور جمعے کے دن خاص طور پہ اس کی تلاوت کے بات ہوئی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق صرف پہلی 10 آیتیں جو ہیں اور دوسری روایت میں آخری 10 آیتیں، ان کے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ فتنہ سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ اب یہاں پہ یعنی میں نے گزارش کی پہلی آیت میں ایک خاص پیرائے میں اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر، حمد ایسی تعریف ہے کہ جس کے اندر شکر کا پہلو پایا جاتا ہے، اور وہ پیرایہ یہ ہے، وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن پاک ایک نعمت کے طور پہ اترا ہے، تو نعمت کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ نعمت کی قدر کرتے ہیں تو پھر اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ ازل سے جاری و ساری ہے، یعنی اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے نعمت کی ناقدری کی وہ بالآخر وہ نعمت ان سے چھن گئی اور اس کے ساتھ انہیں مناسب سزا بھی دی گئی۔ قرآن پاک بھی ایک نعمت کے طور پہ اترا ہے کہ انسان کی کتنی مجبوری ہے کہ اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے صحیح راستے کا پتہ نہیں ہے اور یہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی ہدایت سب سے قیمتی چیز اور سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے اور یہ ساری کی ساری اس کے اندر ہے۔ تو پس کہا کہ یوں کہو کہ وہ اللہ، ساری اس شکر اور ساری تعریف اس کی ہے کہ جس نے اپنے بندے پہ علی عبدہ، اپنے بندے پہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضمیر کی وجہ سے خاص لفظ ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے اس زمانے کے لوگوں کے جو طور طریقے تھے اس کے برخلاف طور طریقہ یہ تھا کہ جو بڑا آدمی تھا اس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اس کا نام لینے سے پہلے اس کے القابات، یہ کیسر و کسریٰ کی القابات اگر کبھی تاریخ کے اوراق میں آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ یعنی جو ہمارے ہاں آج کل اشتہاروں میں علماء کی تقریر کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ، حالانکہ ذہن میں یہی آتا ہے کہ یا تو بات ختم ہو گئی بس اور کیا کرے گا، جب 3 4 لائنیں القابات کی ہیں تو وہ ان سے بھی زیادہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی، یعنی مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا نہیں، مجھے کہا کرو عبدہ و رسول، عبدہ و رسول، بس اس کا بندہ اور رسول۔ جبھی تو وہ علامہ اقبال نے کہا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار منتظر، کہ جو عبد ہے اس کا جو بندہ ہو گیا وہ اور چیز ہے۔ عبد تو غلام کو کہتے ہیں، کہا عبد وہ ہے کہ جس کے ایک اشارے کا سارے انتظار کرتے ہیں کہ یہ اشارہ کرے اور ہم گردن کٹوائیں، جبکہ عبد یہ ہے کہ وہ خود انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے جو حکم ملے میں اس کو پورا کروں۔ یعنی یہ فرق ہے ان دونوں میں، کہا اس نے اپنے بندے پہ عبد۔ ایسی کتاب اتاری کہ جس کے اندر کوئی کج پیچ نہیں ہے، عوج کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو، کج پیچ کو۔ اب یہ بالکل مستقیم کے مخالف لفظ ہے، یعنی قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں پہ ابتدا میں اس کو کہا کہ اس کی دی ہوئی رہنمائی میں کوئی کج پیچ نہیں ہے۔ وہ کج پیچ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ ایک جگہ پہ ایک بات کی جائے، دوسری جگہ پہ اس کے مخالف کوئی بات ہو۔ اتنی بڑی کتاب ہے تو آخر
ایسی تو کوئی کتاب ہے نہیں کسی مصنف کی، کسی فلسفی کی، کسی شاعر کی، کہ جس میں اس کے اپنے کلام سے کنٹرڈکشن اور اختلاف نہ ہو۔ سب میں ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم ان کی مثالیں نہیں دے سکتے، سب میں ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈسکریپنسی، یعنی اس میں کوئی ڈسکریپنسی نہیں ہے، اور جو چیز اس نے الفاظ سے بتائی وہی اس کے مفہوم کے اندر ہے، بھی کتاب مبین ہے، بالکل واضح ہے، عربی مبین میں ہے، یعنی اس زبان میں ہے کہ جس کو وہ لوگ سمجھتے تھے۔ یہ ان کی اپنی زبان تھی، یہ ٹیکسالی زبان تھی، اور بات چیت میں اور دوسرے چیزوں میں زبانوں کا وقت کے ساتھ ساتھ فرق پڑتا ہے۔ آج کل جو عربی وہ لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو اخبارات اور رسائل میں ہے، وہ ذرا تھوڑی مختلف ہے۔ قرآن پاک کی یہ ٹیکسالی زبان اس زمانے کے لوگوں کی زبان تھی، لیکن اس میں بھی ایک واضح فرق نظر آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام، یہاں تک کہ احادیث کا جو بات ہے وہ بھی بالکل ایک جداگانہ چیز ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ بات ہے۔ تو پہلے تو اس کو مثبت طریقے سے کہا کہ منفی طریقے سے کہا کہ لم یجعل لہ عوجا، اس میں ٹیڑھ پن کوئی نہیں۔ قیما، اگلا لفظ آیا کہ بالکل سیدھا ہے۔ قیم کہتے ہیں کھڑے کو، جو نہ ادھر اس کا جھکاؤ ہو نہ ادھر اس کا جھکاؤ ہو، اور یہی مستقیم ہوتا ہے، یہی ہے کہ جس کے اندر ٹیڑھ پن کوئی نہیں۔ یعنی اس بات کو اللہ نے دونوں طریقے پہ، منفی اور مثبت دونوں طریقے پہ بیان کر دیا، اور پھر آگے اس کا مقصد بتایا کہ کیا ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور اس قرآن پاک کو اپنے بندے پہ اتارنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ اس کی طرف سے عذاب شدید سے آگاہ کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ کس کو عذاب شدید ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بشارت بھی ہے ساتھ میں، وبشر المؤمنین، اور اس کے ساتھ مومنین کا لفظ ہے، تو اس سے قرینے نے وضاحت کی کہ یہ عذاب شدید جو ہے یہ مکذبین یا کافرین۔ تو جو عربی کا اسلوب ہے کہ جو بات قرینے سے واضح ہو اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلام کو مختصر رکھتے ہیں، اس لیے کہ عرب کہتے ہیں جودۃ الکلام اختصار، کہ کلام بہترین وہ ہے، ست یعنی سارے کلاموں کا ست وہ ہے کہ جو مختصر ہو۔ اب مختصر کرنے کے لیے چونکہ یہ بات واضح ہے کہ عذاب شدید جھٹلانے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، کافروں کو، مکذبین کے لیے ہے، اس لیے کہ بشارت ایمان والوں کے لیے۔ اب ایمان والوں کی آگے تعریف آ رہی ہے کہ وہ ایمان والے کیا ہوتے ہیں، الذین یعملون الصالحات، کہ ان کا ایمان ہے قرآن پاک پہ، رسول پہ، اللہ پہ، تو وہ ان کے عمل خود بخود صالح ہو جاتے ہیں اس ایمان کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ پہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا تقوی اور اس کا خوف اندر ہو کہ اگر میں نے اس کے مخالف بات کی، مخالف عمل کیا، تو وہ اس صف میں مجھے شامل کر دے گا کہ جن کے بارے میں کہا کہ اس کی طرف سے من لدنہ عذابا شدیدا، من لدن یعنی اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کوئی بہت ہی سخت عذاب ہوگا، من لدنہ عذابا شدیدا۔ اور یہ جو عمل صالح ہے یہ خود بخود جب اللہ پہ ایمان ہے کہ وہ گرفت میں لے لے تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ تو اس تلاش میں رہتا ہے کہ میں اب کون سا کام کروں، میرے سامنے تو آپشن 2 3 4 5 ہیں، ان میں سے کون سا طریقہ میں اختیار کروں، کس ترجیح کو میں اختیار کروں۔ تو پھر اس کا ایمان اسے بتاتا ہے کہ وہ کام کرو جس کا اللہ نے حکم دیا اور جس پہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کرنے کا طریقہ کر کے دکھایا، یہ بن گیا عمل صالح۔ اللہ کا حکم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق جیسے اصحاب رسول نے کیا اس طرح کیا، یہ عمل صالح بن گیا۔ کہا ان لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت اجر ہے۔ حسن اور حسن قرآن پاک میں یہ اس کا معنی تو خوبصورت ہے، لیکن یہ قرآن پاک میں
جنت کے لیے بھی استعمال ہوا اور یہ اللہ کے دیدار کے لیے بھی استعمال ہوا۔ سورہ یونس میں ہم پڑھا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، خوبصورت کام کیے، ان کے لیے خوبصورت اجر ہے، اور اس سے اوپر زیادہ خوبصورت اللہ کا دیدار ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ اس کی خوبصورتیوں میں سے ایک چیز کو بیان کیا کہ اس میں یعنی وہ جو اجر ہوگا کہ جو ان کی رہائش ہے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں جو نعمتیں، جو چیزیں بھی ملتی ہیں جن کے اوپر ہم ریجھتے ہیں، اولاً وہ عارضی ہوتی ہیں، یعنی آج اس کو سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کل پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو نقصان ہو گیا۔ اور ثانیاً یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے، یہ اس کو جا کے مٹی پہ دفنا دیتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی یعنی اس کے اندر کوئی استقامت نہیں ہے، کوئی ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹ جانے والی چیز ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ چھوٹ جانے کا خطرہ اور اس کا کھٹکا ہر وقت موجود رہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ تو بس وہ نعمت جو ہے اس کے ساتھ یہ کھٹکا لگا ہوا ہے، جبکہ وہاں پہ ملنے والی، عالم آخرت میں ملنے والی نعمت جو کہ خوبصورت تو ہے ہی، اس میں یہ کھٹکا بھی نہیں ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس میں ان کی رہائش، اس میں وہاں ان کا رہنا اور بود و باش وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب ان لوگوں کو انذار یعنی دوسری آیت میں بھی کر دیا تھا کہ جو قرآن پاک کو نہ ماننے والے ہیں، وہ ایک عمومی تھا، یہاں پہ اس کا ایک خصوصی پہلو بیان کیا جا رہا ہے، نہ ماننے والوں کا ایک خصوصی پہلو بیان کیا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ کہا ان لوگوں کو خاص طور پہ خطرے سے آگاہ کر دو، اس عذاب شدید کے خطرے سے آگاہ کر دو کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو گو کہ ان کا ایک طبقہ ہی تھا تھوڑا سا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیے، تو اس کے اوپر یعنی اللہ کا جو غصہ ہے اس کا اظہار اگلی آیت میں ہو رہا ہے کہ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہ بات جو وہ کہتے ہیں، یہاں علم سے مراد کوئی دلیل ہے، کوئی برہان ہے، کوئی منطق ہے، کسی سے ثابت ہو کسی بات سے کہ اس کو بیٹے کی ضرورت ہے تو اس نے بیٹا بنا لیا، بیٹی کی ضرورت ہے تو اس نے بیٹی بنا لی۔ منطق اور دلیل اور وہ تو اس کو ثابت نہیں کرتی، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا کہہ رہے تھے، یعنی اسی لکیر کو پیٹے جا رہے ہیں کہ جس پہ وہ چلے تھے، لیکن اللہ نے کہا ان کے پاس بھی تو کوئی علم نہیں تھا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے اپنے پاس کوئی اس بارے میں دلیل ہے، کوئی برہان ہے، کوئی سند ہے، کوئی ایسی چیز جس سے ثابت ہو کہ اللہ کو کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کہ جن کے کہنے پہ، جن کے طریقے پہ یہ چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس بھی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بہت بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، یعنی اس کی سنگینی کا ایک بڑی شائستہ انداز میں اللہ نے اظہار کیا۔ اس کے بارے میں بہت سے طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے، لیکن قرآن حکیم کی جو زبان ہے اس نے اس کو اختیار کیا جو بہت ہی شائستہ ہے، ورنہ اس قسم کے یعنی جو غصے کا اظہار ہے اس کے لیے تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ اب ویسے ہی بکواس کر رہے ہیں، کہا ان کے پاس، ان کے باپ دادا کے پاس جن کے طریقے پہ چلے جا رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، بہت بری بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ سوائے جھوٹ کے پلندے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو باسن شدیدہ دو دفعہ آیا،
اور آگے بیٹے کی بات آئی. تو یہاں سے ہمارے مفسرین کا ایک طبقہ، اگرچہ وہ مختصر ہے لیکن پھر بھی ان کی بات میں کچھ وزن نظر آتا ہے. جیسے مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہندوستان کے ایک مفسر تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ باسن شدید باس کا لفظ عذاب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے جنگ کے لیے. اور آگے جو بات ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مسلط کی جائے گی ان نصارہ کے اوپر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. بس یہاں وہ مسلم کی حدیث لائے، حضرت انس کی روایت ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا کے لوگ آپس میں جب جنگ کریں گے تو سوائے لاشوں کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، صرف لاشیں ہوں گی. اور کچھ بھی یعنی پرندوں کے کھانے کا بھی کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اور ایک پرندہ ایک جگہ سے اڑے گا اور وہ یعنی تھک جائے گا نیچے دیکھ دیکھ کے، لیکن سوائے انسانی لاشوں کے اور کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اب آج کل جو ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں ان کے نتیجے کے طور پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک تو لاشوں کے ڈھیر ہوں اور دوسرا زمین کی ساری پیداوار جل جائے. تو انہوں نے اس چیز کو یہاں پہ لا کے اس حدیث کے ساتھ فٹ کیا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں کوئی اتنی زوردار غلط بات نہیں ہے. جو میں نے ابتداً بات کی عذاب کے بارے میں، تو وہ ہمارے قدیم مفسرین سارے اسی چیز کی طرف ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا پہلو ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کو اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، کوئی کج پیچ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات آئی تھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن تو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے تھے، اس کتاب کو سمجھتے تھے، وہ جب اس کو نہیں مان رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گناہ احساس ہوتا تھا کہ شاید میرے سمجھانے میں کوئی فرق ہے، میری تبلیغ میں، میرے انصار میں، میری تبشیر میں کوئی فرق ہے کہ یہ اتنے دانا بینا لوگ ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے بات کو، اور نہیں سمجھ رہے تو اس کے نتیجے کے طور پہ ہیں بھی سارے اپنے قریشی تو ہیں. تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس انجام سے خوفزدہ ہیں آپ کہ یہ میرے اپنے ہیں اور ان کا یہ حشر ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کے آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس قرآن پاک کے اوپر کیوں ایمان نہیں لا رہے، اس حدیث یعنی قرآن پاک کے اوپر کیوں ایمان نہیں لا رہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. اب یہاں پہ پھر وہی بات ہوئی کہ آثار کی بات ہے. آثار آپ کو پتہ ہے کہ جو بعد میں آنے والی چیز ہے، ہم کہتے ہیں نا نقش قدم، کہ جو چلا گیا اس کے پاؤں کا نشان ہے، جو بعد میں بنتا ہے، بعد والوں کو نظر آتا ہے. تو اگر اس کو وہ جنگ کی صورت پہ لیں جیسے وہ مناظر حسن نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر علی آثارہم یعنی اس کا جو نتیجہ ہے اس جنگ کا، وہ جو ہلاکتیں ہیں، وہ جو زمین کی بربادی ہے، کہا اس کے بارے میں سوچ کے کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس جنگ کا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ یہ
اس کتاب کے اوپر ایمان لا کے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتے کیوں نہیں ہیں؟ اب اصل جو وجہ ہے ایمان نہ لانے کی مشرکین مکہ کی، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا، کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اس کی زینت و زیبائش کے طور پہ بنایا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو اس کی زینت و زیبائش ہے، جس کے اوپر آدمی ریجھ جاتا ہے؟ مال و دولت ہے، کامیاب اولاد ہے، الیکشن میں کامیابی ہے، نتیجے کے طور پہ صدر بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، پھر کوٹھیاں ہیں، پھر کاریں ہیں، پھر محلات ہیں، پھر چمن ہیں، گلزار ہیں، باغات ہیں۔ یہ سارا اس نے کہا کہ یہ میں نے دنیا کی زینت بنائی ہے، اور اس زینت کے اوپر تم ریجھتے ہو، اس کے پیچھے بھاگتے ہو، اور مزید کی خواہش پوری کرنے کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے ہو۔ اصل چیز تو بعد میں آنے والی ہے، اس کو تم نے ایک ادھار کے طور پہ چھوڑ رکھا ہے کہ اس کو اس وقت ہم قابو کر لیں، تو اس کا خیال نہیں کر رہے۔ یہ اصل وجہ ہے ایمان نہ لانے کی، قرآن پاک کے اوپر عمل نہ کرنے کی، کہ وہ تو اس سے منع کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ پہلے تولو کہ زیادہ فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، اس کے بعد جو ہے اپنے اوقات جو کہ میں نے دیے تمہیں اور اپنی صلاحیتیں جو میں نے دی تمہیں ان کو کھپاؤ، کہ اس کے اوپر کھپانا ہے یا اس کے اوپر لگانا ہے تاکہ وہ ملے۔ کہ اصل ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا جو عالم آخرت میں ہونے والا ہے، اور یہ چیزیں جو عارضی ہیں اور ان کے اندر بڑی زیب و زیبائش ہے، بڑی زینت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے اور اس خواہش کی پیروی بھی لگا ہوا ہے۔ کہا یہ ہے کیا چیز؟ آخر اس کا ہونے والا کیا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہا ہم نے تو یہ زینت بنائی کہ یہ دیکھیں کہ حسن عمل کس کا ہے۔ پہلے بھی یہ ایک دو دفعہ یہ لفظ آیا ہے، تو اس کی وضاحت میں میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو اعمال اچھے ہیں ان میں سے صرف ایک کو چھوڑ کے باقی کسی کی بھی کثرت مطلوب نہیں ہے۔ آپ کو کسی جگہ یہ حکم نظر نہیں آئے گا کہ نماز کثرت سے پڑھو، سوائے ایک وہ ذکر ہے قرآن پاک میں، اس کا آپ تذکرہ ہے ذکراً کثیرہ کے طور پہ۔ باقی ہر جگہ پہ حسن عمل چاہیے، خوبصورت عمل چاہیے، اور کوئی بھی عمل اس وقت تک خوبصورت نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اس طریقے پہ عمل کیا اصحاب رسول نے۔ ان تینوں چیزوں کا جب منطبق ہو جائیں گی وہ حسن عمل ہوگا۔ کہا ہم نے تو یہ ساری زینت اس لیے بنائی ہے کہ آدمی کی توجہ ادھر ہوتی ہے یا اس کی طرف جو بعد میں آنے والا ہے۔ اگر ساری توجہ ادھر رکھی، اگر سارا میلان ادھر ہوا، سارے اوقات ادھر ضائع کیے، ساری صلاحیتیں ادھر کھپا دی، تو اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، نتیجے کے طور پہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، صعید کہتے ہیں مٹی کو، اور جرزہ چٹیل، جس میں کوئی تنکا گھاس کا کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ کہا کہ جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، ہم اس کو عنقریب ایک چٹیل میدان کے طور پہ بنا دیں گے، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کدھر گئے وہ باغات، وہ کدھر گئے کھیت و کھلیان، وہ کہاں گئے مال و دولت، وہ کدھر گئی کوٹھیاں۔ دوسری جگہ کہا کہ دکن دکا، جیسے کوٹ کوٹ کے کسی چیز کو باریک کر کے لیول کیا جاتا ہے،
کہ ہم اس کا یہ اشر کر دیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ